ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ میرے بڑے ہی قابل قدر ساتھی بہت میٹھے انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ جب ایسی میٹھی گفتگو ہو تو ہر شخص جو ہے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، ان کی نگاہیں خطیب کے چہرے پر ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس میں راز کیا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام کے ظہور سے قبل اور رسول کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا کی حالت بالعموم اور سرزمین عرب کی حالت بالخصوص نہایت ابتر تھی۔ سرزمین عرب میں رہنے والے لوگ اس قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی برائی ایسی نہیں جو ان میں موجود نہ ہو۔ اللہ کی قائم کردہ حدود اور قیود کو توڑنا وہ اپنے لیے کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ رب العالمین کی حدود قیود کو توڑتے ہوئے وہ آپ کی منزل پر پہنچتے سن۔ خال کے عقل و سوال اور مال کی گوشت رات ان کی ذبح حالی پہ ترس آیا، ان لوگوں پر رحم آیا، اپنے آخری نبی کو آخری کتاب دے کر اس آخری امت کی طرف مرکوز فرمایا۔ پھر کس قدر لوگوں کے حالات میں تبدیلی آئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ چلن ان کے جتنے سب میں سیانا، ہر ایک نوٹ اور مار میں تھا جگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تادیانہ، تو تھے قتل و غارت میں چالا کیسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو خوف شماتت سے بیرام مادر، پھرے دیکھتی جب کہ خامن کے تیور، کبھی زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جلنے والی۔ پہلا دور یاد کروایا، اپنی آنکھیں میری آنکھوں کے ساتھ ملائیں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری دائیں طرف ایک ذمہ دار کراچی کے اور بائیں طرف میرے بالکل ایک جسم کا حصہ میرے بالکل یار کم خاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے رب العالمین فرما رہے ہیں
یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس بگڑی ہوئی دنیا کو سنوارنے کے لیے رب العالمین نے ایک شخصیت کا انتخاب فرمایا، پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ایک شخصیت کو منتخب فرمایا جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد۔ اس رہنما کا انتخاب کر کے پھر یہ کتاب دیکھیے، یہ کتاب پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے یہ ایک آئین ہے، یہ ایک دستور ہے اور یہ کامل اور مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس قانون کی کتاب کو رب العالمین نے عرش سے محمد کے دل پر نازل فرمایا۔ یہ قانون ساز کمیٹی ہے ہمارے اسلام آباد میں، دیکھو اس کو ایک قانون ساز کمیٹی اسلام آباد میں ہے جو لنڈے کی پینٹیں پہنتے ہیں۔ قانون ساز کمیٹی اس حساب سے جیسے بولتے ہیں لنڈے کی پینٹیں پہنتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ نہیں کہ شرط کدھر ہے غرب کدھر ہے، اور جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ایسے بیوقوف ہیں۔ ان کا بنایا ہوا قانون ہم کیسے مان لیں؟ قطعاً نہیں۔ میں پاکستان کی قانون ساز کمیٹی کی آئین اور دستور کو نہیں مانتا، میں وہ قانون مانوں گا جو رب ذوالجلال نے عرش سے محمد کے دل پر نازل فرمایا۔ یہ ہے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم نزلنا الیک زیادہ قرآن نہیں اگر پڑھے پریشان تو نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں نزلنا الیک الکتاب، یہ نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے، نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس میں تمام مسائل کا حل ہے۔ سب سے مسئلہ بڑا ہے روٹی کا، سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے نا، روٹی۔ لیکن قرآن نے سب سے پہلے روٹی کا مسئلہ حل کر دیا۔ کراچی میں بسنے والوں سب سے پہلے روٹی کا مسئلہ حل کیا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ اس سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یہ جو الف لام ہے یہ ہے استغراق۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، میں
ویسے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں غلطی نکلے. الف لام استغراق کا ہے، یعنی جس قسم کی تعریف ہو سکتی ہے وہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، عالم نے عالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. روٹی کا مسئلہ ہو گیا. عابد زاہد فاسق فاجر، عابد زاہد فاسق فاجر، نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون، پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر دے رب، ود کٹ رزق پہنچاتا رب العالم کیا جاتا، پھر واحد کیویں صداتا. سب سے پہلے مسئلہ روٹی کا حل کر دیا. یہ کتاب دے کر پوری دنیا کی طرح مبعوث فرمایا، اور آپ نے یہ کتاب پڑھ کر لوگوں کو سنائی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ نے آسمان سے یہ نور بھیجا ہے. نور، یہ نور ہے. کئی آدمی ہیں ان کا نام ہوتا ہے نور دین، کئی آدمی ہیں نور دین، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں شرک کدھر ہے، شرک کیسا ہے. آنکھوں سے اندھے بابا نورا، نور دین، نور دین. یہ ہے نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. دیکھو یہ قرآن بس اندازہ کیجیے کہ آسمان سے یہ کتاب نازل ہوئی، اور اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار قرار دیا گیا. پھر آپ نے یہ کتاب پڑھ کر سنائی. پھر جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. آپ بھی نور اور قرآن بھی نور، رب بھی نور. کیوں بھائی پاکستان میں مولوی لڑ رہے ہیں، جھگڑتے ہیں نور نور. کئی آدمی ان کا نام ہوتا ہے میاں نور دین. بالکل رب نور، قرآن نور. اور پھر دیکھیے اتنے نور کٹھے ہو گئے. پہلے اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ قالوا لہدی ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. قرآن نور اور رسول نور. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر یہ کتاب دی آپ کو، یہ کتاب آپ نے پڑھ کر سنائی.
نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پوری دنیا کے مسائل کا حل، اس میں دین بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا کی اس میں سیاست بھی ہے۔ کوئی مسئلہ آپ یاد کر لیں، کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں سیاسی طور پر جس کا قرآن نے حل نہ پیش کیا ہو۔ لیکن یہ بیچارے نمانے ڈنڈے کی پینٹیں باندھنے والے وہاں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا ہے؟ تو اس قرآن نے ساری دنیا کے مسائل کا کس انداز سے حل پیش کیا؟ اگر کوئی بات آئی تو قرآن نے کس انداز سے حل کیا اس کو؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ حاکم ہیں اور یہ آئین ہے، رسول نے اس آئین کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور کس قدر عزت ملی، ان لوگوں کو کیسی شان ملی۔ دیکھو ارد گرد بیٹھنے والے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ بدوی تھے، وہ اللہ سے ناآشنا تھے، وہ اللہ سے بیگانے تھے، لیکن اب شان کیسی ملی ہے؟ دیکھو گھوڑوں پر سوار ہیں اور میدان جنگ کی طرف دوڑا رہے ہیں گھوڑے، ان کے پاؤں رکابوں میں ہیں اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ذرا ان کی شان، ان کی آن کا کیا کہنا؟ گھوڑوں پر سوار ہیں اور ان کے پاؤں رکابوں میں ہیں، اور وہ گھوڑے جو ہیں ان کی رسیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ جب دوڑ رہے تھے گھوڑے اور وہ دور اڑ رہی تھی، رب العالمین کو عرش اللہ سے ایسا منظر پسند آیا۔ واہ واہ، یہ قرآن نے ان کی اس کیفیت کو ذکر کیا۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اے میرے نبی، تیرے ساتھی جب گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف دوڑتے ہیں اور گھوڑوں کو ڈراتے ہیں تو ان کے پاؤں سے جو دھول اڑتی ہے اور ارد گرد جو زمین سے مٹی اڑتی ہے فضا میں، اور ہم یہ منظر دیکھتے ہیں۔ میں نے تیرے ساتھیوں کا تذکرہ تو کرنا ہی تھا، فرمایا میں عرش معلیٰ پہ ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتا ہوں جن گھوڑوں پر اصحاب محمد سوار ہیں۔ یہ سواریوں پر سوار ہوئے، ان کو کیا شان ملی؟ اب یہ پیر مرشد ہے، انہوں نے پانی پیے ان کے یہ مرشد پڑھیے۔ ساڑیاں ازل دیاں لگیاں، ایک دن ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ نے بھی کسی کی بیعت کی ہوئی ہے؟ مجھے کہنے لگا آپ نے بھی کسی کی بیعت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ عبداللہ صاحب بھی بیعت کرتا ہے کسی کی؟ کہنے لگا کسی کی بیعت تم نے بھی کی ہے؟ میں نے کیوں کیا؟ کہنے لگا کن کی بیعت کی ہے؟ میں نے کہا مدینے والے کی۔ تو اپنی نگاہ نیچے کر کے کہنے لگا ان کی تو سب نے کی ہے، ان کی تو سب نے کی ہے، ویسے کس کی ہے؟ تمہاری زندگی پہ ہے پر افسوس کہتی ہے کہ جی یہ میرے ہمراہ ہیں، میرے یارگار ہیں، اور ان کو میں اپنے جسم کا حصہ سمجھتا ہوں، اور وہ جو ہے ان کا تو نام کیا ہے؟ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔
کہ اس پیار محبت کو قائم رکھے. یہاں سے کبھی میں پوچھتے رہتا ہوں کہ فون آئے عبداللہ انصار کو جناب فلاں جگہ کراچی میں آپ نے خطاب کرنا ہے، اسپیکر لگا ہو، ایسا ہی مجمع عام ہو، آپ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوں تو میں پھر اللہ کی کتاب کو اپنے انداز سے سناؤں اور پتہ چلے کہ آسمان سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے. میں اپنی حاضری کو اور آپ کی تشریف آوری کو اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں. مجھے اور آپ کو اللہ اس قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.